یزید رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی ہے. کیا ہے؟ صحابی نہیں بلکہ کیا ہے؟ بولو. تابعی. تابعی او ہوندا ہے جس نے زندگی صحابہ دے نقش قدم تے گزاری ہوئے. بسم اللہ وہ کون ہوندا ہے؟ بولو شاباش. آپ حضرات نے یہ ایک مولانا صاحب کا کلپ سنا جس کے اندر وہ یزید کو رحمت اللہ علیہ تابعی اور تابعی کی ڈیفینیشن یہ کر رہے ہیں کہ جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو. تو میں جناب سے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یزید کو دیکھیں تو وہ کون سے معاملات ہیں جن کے اندر وہ صحابہ کے نقش قدم پہ چلا ہے. اگر اس کے ہاتھوں کو دیکھیں تو اہل بیت اطہار کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. کوئی انہیں اگر اس معاملے کے اندر کلین چٹ دینا چاہتا ہے تو اس سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. وہ سوال کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ تو اس میں شریک نہیں تھا. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ تاریخ کی کسی کتاب میں سے مجھے یہ حوالہ دے دیں کہ کیا جن لوگوں نے اہل بیت اطہار کو شہید کیا، شہدائے کربلا کو شہید کیا، ان کو کسی وقت سزا دی گئی، ان پہ کوئی کسی قسم کا کوئی جرمانہ قصاص ان پہ رکھا گیا؟ آپ تاریخ کی کتابوں سے بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کو کوئی سزا یا ان پہ کوئی قصاص یا کوئی دیت کچھ بھی نہیں رکھا گیا، بلکہ وہ تو مزے کے ساتھ رہے. اسی طرح یزید کا دوسرا کارنامہ کہ اس نے مدینہ طیبہ پہ حملہ کروایا. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظیم مسجد کہ جہاں یہ حکم ہے، بلکہ یہ حکم عام ہے لیکن وہاں خاص حکم ہے کہ آوازیں بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے. اس مسجد کے اندر گھوڑے بندھوائے رکھے، اذان نہ ہوئی، جماعت نہ ہوئی، 3 دن تک مدینہ طیبہ کو مباح رکھا. کیا یہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے کے لیے یہی کافی ہے؟ یا اس کے بعد حرم کعبہ پہ اس نے سنگ باری کروائی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے ذمے ایسے معاملات ہیں کہ بندہ ان کو مسلمان کہنے سے بھی ڈرتا ہے. لیکن کیسے عجیب لوگ ہیں کہ جو لوگ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، تابعی، اور تابعی بھی ایسا جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا. خدارہ اس امت پہ تھوڑا سا رحم کیجئے. اگر آپ یزید کو صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا تابعی کہتے ہیں تو میرے بھائی اپنی آنے والی جو نسل ہے اس کو اسلام سے آپ اسلام کے مخالف کر رہے ہیں، اسلام کے مخالفت ان کے دلوں کے اندر پیدا کر رہے ہیں. تو عزیزان محترم و محتشم، ایسے حضرات پہ کہنے والوں پہ مجھے تعجب نہیں ہے. مجھے تعجب ان لوگوں پہ ہے جو ایسے حضرات کو سنتے ہیں، ایسے حضرات کو وائرل کرتے ہیں اور ایسے حضرات کو خادم دین کہتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس زندگی کے اندر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے صحابہ اور اہل بیت اطہار کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.